وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ۔ وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ ہم سب کے ہر دل عزیز ہندوستان کے مشہور و معروف مبلغ اور داعی، اس بزم کے خصوصی اور آخری مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبدالکبیر پرویز صاحب صفافی حفظہ اللہ و تولیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے شیریں بیان سے ہم تمام لوگوں کو محظوظ اور مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ اس اجلاس کے صدارت کر رہے جناب حضرت مولانا رفیق احمد سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ،
اور اس علاقے کے اور اس ملک عزیز کے معروف و مشہور خطیب و مقرر اور عربی ادب کے باکمال استاذ جناب حضرت مولانا شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ و تولی، اور ہمارے اور آپ کے درمیان موجود دیگر علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ جیسے معزز شخصیتوں کے سامنے اور ایک ایسے علاقے کے اندر جس علاقے میں بڑی بڑی ہستیوں نے جنم لیا اور دعوت اللہ کے لیے لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ایک ایسی بستی اور ایک ایسے علاقے کے اندر دین کی کچھ باتیں مجھ جیسے ناچیز سے سننا، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جیسا کہ ناظم اجلاس میرے بارے میں ابھی بولے کہ ایک بڑے داعی و مبلغ، اتنے بڑے القاب کے میں حقدار نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں تک دین کی کچھ باتوں کو پہنچا سکوں، اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور طالب علم سے ممکن ہے کہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جائے، اور آپ کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں یا پھر اپنا شاگرد سمجھ کر کے ان کا اصلاح کر دیں۔ میں شکر گزار ہوں اس جلسے کے منتظمین کا، جن لوگوں نے کئی دنوں سے محنت کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ دن اور یہ تاریخ مقرر کیا، جس کے ذریعہ وہ دین کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکے، جن میں سب سے پہلے سر فہرست ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں، اور نوشاد صاحب بھی ہیں، اور عبدالکریم صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو پریشانیوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتا ہے، فتنوں میں ڈال کر کے اس کو آزماتا ہے اور ان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اتنا ہی فتنے میں ڈالتا ہے اور اس کو آزماتا ہے، کیونکہ یہ
दारुल इम्तिहान है और अल्लाह तबारक व ताला लोगों को इम्तिहान में डाल करके आजमाता है। मैंने जो आयत करीमा खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की है, आइए सबसे पहले उसी का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला सूरह अनकबूत के अंदर इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह तबारक व ताला इस आयती करीमा के अंदर बयान कर रहा है, अहसिबन्नासु अन युतरकू, ऐ लोगों क्या तुम लोगों ने ये गुमान कर रखा है, ऐ लोगों क्या तुम लोगों ने ये तसव्वुर कर रखा है, क्या तुम लोगों ने ये सोच रखा है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि हम ये कह देंगे कि हम ईमान वाले हैं, हम ये कह देंगे कि हम मुत्तकी हैं, हम परहेज़गार हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, और अल्लाह तबारक व ताला हमें फितने में नहीं डालेगा, अल्लाह तबारक व ताला हमें आज़माइश में नहीं डालेगा। अल्लाह तबारक व ताला आगे इरशाद फरमा रहा है, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हमने तुमसे पहले लोगों को भी आज़माइश में डाला था। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू। ऐ लोगों, अगर तुम ये सोचते हो कि हम ईमान वाले हैं इसलिए हमें अल्लाह तबारक व ताला आजमाइश में नहीं डालेगा, इसलिए हमें अल्लाह तबारक व ताला फितने में नहीं डालेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ऐ लोगों, हम तुम्हें भी फितने में डालेंगे, हम तुम्हें भी आजमाइश में डालेंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्योंकि हमने तुमसे पहले लोगों को भी फितने में डाला था। जो लोग तुमसे पहले इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारा करते थे, जो लोग तुमसे पहले इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर किया करते थे, हमने उन लोगों को भी फितने में डाला था, और हमने उन लोगों को फितने में डाल करके हमने उसको आजमाइश में डाला था और उसका इम्तिहान लिया था, इसलिए हम तुम्हें भी फितने में डालेंगे। आगे अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हम लोगों को फितने में क्यों डालते हैं, हम लोगों को फितने में डाल करके क्यों आजमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला बयान कर रहा है, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हम लोगों को फितने में डाल करके उसका इम्तिहान इसलिए लेते हैं ताकि हम जान लें कि कौन ईमान के दावे में सच्चे हैं। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, कौन ईमान के दावे में सच्चे हैं और कौन लोग हैं जो ईमान के दावे में झूठे हैं, कौन लोग हैं जो अपने ईमान के दावे में सच्चे हैं और कौन लोग हैं जो अपने ईमान के दावे में झूठे हैं। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हम लोगों को इसीलिए फितने में डाला करते हैं। मेरे अजीज साथियों, हम दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोगों को जो दुनिया के अंदर देखा करते हैं और हम अपने समाज और मुआशरे के अंदर मुशाहिदा भी किया करते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद है, मुआशरे के अंदर मौजूद है कि छोटी सी परेशानियां अगर आ जाती हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके ऊपर अगर छोटी सी परेशानियों को भी मुसल्लत कर देता है तो एक आदमी जो है अल्लाह तबारक व ताला के साथ शिर्क कर बैठता है। थोड़ी सी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं और वो इंसान फौरन गैरुल्लाह के सामने जा करके अपने सर को झुका देता है, फौरन गैरुल्लाह से मदद मांगना तलब कर देता है, तलब करने लगता है। अल्लाह तबारक व ताला तो इसीलिए कह रहा है कि अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो तो अगर हम तुम्हारे ऊपर फितने को मुसल्लत करेंगे उस वक्त भी तुम अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर ईमान रखोगे और परेशानियों के वक्त भी तुम अल्लाह तबारक व ताला को ही पुकारोगे।
اور اللہ تبارک و تعالی ایک وجہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر ہے جب ہم ان کو فتنے میں ڈالیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا وہ لوگ ابھی بھی دین کے اوپر قائم ہیں یا دین سے پھر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، جو حدیث ابھی شیخ محترم اور صدر اجلاس نے بیان کیا، وہ حدیث بادروا بالاعمال فتنا، کہ تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنے چھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر فتنے چھا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کی آگے بیان کر رہے ہیں قطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہاری معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں پریشانی ہوگی، کیونکہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے، تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح قطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح تمہارے معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے، اسی لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ فتنے اس طرح سماج اور معاشرے کے اندر چھا جائیں گے، فتنے اس طرح معاشرے کے اندر چھا جائیں گے کہ ایک انسان اسی فتنے کی وجہ سے ایک انسان صبح کی وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی ایسا ہوگا جو صبح کی وقت مومن ہوگا، جو صبح کی وقت ایک انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی جو ہے ایمان سے پھر جائے گا، دین اسلام کو الوداع کہہ دے گا اور وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ وہ آدمی دنیاوی جو ساز و سامان کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کے لیے وہ آدمی اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو جو ہے وہ آدمی بیچ ڈالے گا اور اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ وہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے فتنے جو ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کے فتنے آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، سماج کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور صبح کے وقت وہ آدمی مومن ہوتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی ایسے فتنے کے اندر پھنس جاتا ہے اور ایسے کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے کہ وہ آدمی شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے فطروں میں پھنس کر کے اور اس طرح کے فطروں میں پڑھ کر کے ایک آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر اس طرح کے کئی فتنے جو ہے پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر فتنوں کے اوپر گفتگو کیا جائے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے ایسے فتنے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کینسر کی طرف پھیل رہی ہے۔ اسی طرح کے فتنوں میں سے ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔
شرک کا فتنہ ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر یا جس انسان کو یہ فتنہ اپنے چپیٹ میں لے لے وہ انسان اس انسان کے نامہ اعمال کو ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی کے اندر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، اے ابن آدم، اگر تم اس دنیا کے اندر زمین بھر کر کے بھی تم اگر گناہ کے کاموں کا ارتکاب کر لو، تمہارے پاس جو ہے تمہارے نامہ اعمال میں اتنے گناہ موجود ہو، اور اگر تم اس حالت میں اگر مجھ سے مغفرت طلب کرو، اگر تم اس حالت میں مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے لیے جو ہے دنیا بھر کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال جو ہے اس میں شرک کی غلاظت موجود نہ ہو۔ اگر تم شرک کے ارتکاب سے اگر پاک ہو تو ہم تمہاری ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری بدکاریوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں جو ہے بخشش دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا نامہ اعمال جو ہے شرک کی غلاظت سے پاک ہو، تمہارا نامہ اعمال جو ہے اس میں شرک موجود نہ ہو، تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو شرک سے جو ہے پاکی کی حالت میں گزاری ہو، شرط یہ ہے کہ تم شرک سے پاک ہو۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنا حاجت روا نہیں مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر تم نے کسی کو دنیا کے اندر مشکل کشا نہیں سمجھا ہے، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کو بھی حاجت روا نہیں سمجھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلا کے برابر بھی اگر تمہارا گناہ ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بدکاریاں ہیں، تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، ہم تمہاری بدکاریوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے اندر اسی کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی فتنے کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اسی فتنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی 83 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 88 نمبر کی آیت کریمہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 5 آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر شرک کے کاموں میں ملوث ہونے والے لوگوں، اے شرک کے کاموں کا ارتکاب کر لینے والے لوگوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگوں، سن لو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، ہم نے اوپر جو 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے جو ہے اوپر 18 رسولوں کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کے کاموں کا ارتکاب کرتے، اگر یہ لوگ بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو بھی حاجت روا سمجھ لیتے، اگر کسی کو بھی مشکل کشا سمجھ لیتے، تو ہم ان کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کے نامہ اعمال کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رسولوں، ایسے انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان رسولوں کے لیے، ہم نے تو ان انبیاء کرام کے لیے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں شرک کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے، اگر یہ لوگ بھی شرک کی غلاظت میں اگر ملوث ہو جاتے، اگر یہ لوگ بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھ لیتے، تو ہم ان کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم ان کے نام اعمال کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ला इन अशरकता ला यहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व ताला इस आयती करीमा के अंदर अपने महबूब नबी, अपने महबूब पैगंबर को भी खबरदार कर रहा है, अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह कर रहा है कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी शिरक करते, अगर आप भी अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी को भी हाजत रवा समझ लेते, तो हम अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देते। और ऐ नबी, आप भी कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से हो जाते। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों के बारे में इस तरह की बातों को कह रहे हैं, अपने अंबिया के बारे में और अपने जो है नबियों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला उनको भी तंबीह कर रहे हैं। तो आज हमारी और आपकी क्या हालत है? अगर हम भी शिर्क का इर्तिकाब करते हैं तो याद रखना, ये शिर्क का फितना इतना बड़ा फितना है कि जैसे ही एक इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हम उसके नामे आमाल को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनकी नेकियों को गारत करके रख देंगे, हम उनके नाम आमाल को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनके नाम आमाल को गारत करके रख देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज जब अहले हदीस के स्टेजों से जब इस तरह के फितनों के ऊपर गुफ्तगू की जाती है तो दिगर जो है मसलक के उलमा इसके ऊपर तंज कसा करते हैं कि अहलुल हदीस के उलमा जो है वो हर जगह शिर्क को ढूंढा करते हैं, हर जगह जो है शिर्क को जो है ढूंढा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अहलुल हदीस के जो उलमा है, अहले हदीस दाई और मुबल्लिग हैं, अगर लोगों को शिर्क की गिलाजत से पाक करना चाहते हैं तो वजह यही है, रीज़न यही है कि अगर एक इंसान शिर्क की गिलाजत में अगर पड़ जाता है और शिर्क के कामों का इर्तिकाब कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के नाम अमाल को तबाह बर्बाद कर देता है, उनकी नेकियों को गारत करके रख देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला हैं, अपने आखिरी वक्त पर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर जो है लानत कर रहे हैं। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को शिर्क की गिलाजत से जो है पाक रहने की तलकीन कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरी उम्मतियों, सुन लो, यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की लानत हो। यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की लानतें बरसे। रीज़न क्या है, वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर इन लोगों पर लानत क्यों कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बद्दुआ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, वजह ये है, रीज़न ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। जब इन लोगों के अंबिया जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जब वफात पा गए, जब इन लोगों ने उस रसूलों को दफन कर दिया तो उनके कब्रों पर जा करके इन लोगों ने सजदा करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है लानत कर रहे हैं, यहूदियों और नसारा के ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को खबरदार भी कर रहे हैं, अपने उम्मतियों को आगाह भी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। ऐ
میرے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میری اس دنیا سے چلی جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد، اے میرے پروردگار عالم، میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اس حدیث سے امت محمدیہ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میسج یہ ہے کہ اے لوگوں، تم غیر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم نہ کرو، تم جو ہے کسی قبر کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، تم کسی غیر اللہ کے سامنے اور کسی دوسرے کے قبر میں جا کر کے اپنے جبین نیاز کو خم نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی چیز تو شرک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک سے منع کر رہے ہیں، اگر شرک سے روک رہے ہیں، تو ریزن یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان شرک کی غلاظت میں ملوث ہوتا ہے تو ہم ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم ان کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کے نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دور کے اندر سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک کا فتنہ ہے۔ آج معاشرے اور سماج کا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، سرزمین مئو کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن دیگر جگہوں کے اندر ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ کتنے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے اپنا وابستہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بازوؤں کے اندر جو ہے تعبیز اور گھنٹے لٹکائے ہوئے گھوما کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ان کے گھروں کے اندر کوئی انسان، کوئی فرد بیمار پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور حتی الامکان ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کو اس طرح کے فتنے سے دور رکھیں اور اس طرح کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے، اور دوسرا فتنہ آج جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے وہ فتنہ حرام طریقے سے مال اور دولت کو کمانے کا فتنہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام طریقے سے مال اور دولت کو کمانے کا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا کے اندر گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، ان لوگوں کو بھی فتنے میں ملوث کیا تھا۔ فتنۃ امتی المال، اور میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ہے، میری امتیوں کے لیے جو ہے مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو ہے یہ فتنہ بھی جو ہے پوری طرح سے چھا چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے تجارت کرنے والے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جو آج اس دنیا کے اندر مال کی دولت میں پھنس چکے ہیں، مال کے فتنے میں پھنس چکے ہیں اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اور اس فتنے میں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان طبقے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر فتنے کی بات کی جائے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر مال کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے سٹے بازی کا فتنہ ہے۔ مال کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جوئے بازی کا فتنہ ہے، سٹے بازی کا فتنہ ہے۔ آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ملیں گے، کتنے ایسے ادھیڑ والے انسان ملیں گے، 30 سال اور 32 سال کے نوجوان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جو آج سٹے
بازی سے دولت کو کمانے کی کوشش کر رہا ہے, حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جوا بازی جیسی ایپلیکیشن سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج جب ہم اپنے نوجوانوں کی موبائل کو جو ہے اور اس کی اسکرین کے اوپر نظریں دوڑاتے ہیں تو آپ کو ہمارے معاشرے اور سماج کی نوجوانوں کی موبائلوں کے اندر ایسے ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے, ایسے ایسے ایپ نظر آئیں گے جن ایپلیکیشن سے ایک انسان جوا کھیلا کرتا ہے, جن ایپلیکیشن میں ایک انسان گھس کر کے سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیا کرتا ہے. اے نوجوانوں, آؤ میں بتاتا ہوں اس سٹے بازی کے بارے میں اور اس جوا جیسی جو ہے جراثیم سے دولت کو حاصل کرنے کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے نوجوانوں, اے لوگوں, اگر تم جوے جیسے جراثیم سے اگر دولت کو حاصل کر رہے ہو, اگر تم سٹے بازی سے دولت کو کما رہے ہو تو یاد رکھنا یہ کمائی ہوئی دولت تمہارے لیے حرام ہے. اگر تم نے جو ہے جوے جیسی ایپلیکیشن سے دولت کو حاصل کیا ہے, سٹے بازی جیسی ایپلیکیشن سے اگر تم نے دولت کو حاصل کیا ہے تو یاد رکھنا یہ دولت تمہارے لیے حرام ہے, یہ راستہ تمہارے لیے نجس ہے. اگر تم نے اسی راستے کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اگر آپ جوا جیسے ایپلیکیشن سے اگر دولت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اے نوجوانوں رک جاؤ, یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے, یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جوے کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے, ہم نے جوے جیسی جوے سے کمائی ہوئی دولت کو بھی حرام کر دیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے طور پر جوے کو حرام قرار دے رہا ہے, کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالی جوے کو حرام قرار دے رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے سے آج جو ہے دولت کو حاصل کر رہے ہیں, رزق کو حاصل کر رہے ہیں. کہیں ہمارا راستہ جو ہے حرام راستہ تو نہیں ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر بڑے فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنے کا فتنہ ہے. کیونکہ آج ایک انسان اس طرح دولت کے پیچھے پاگل ہے, اس طرح آج ایک انسان دولت کی لالچ میں جو ہے پھنس چکا ہے کہ وہ آدمی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. وہ آدمی کون سا راستہ حرام ہے اور کون سا راستہ حلال ہے, ان دونوں کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ امتیوں کے لیے, ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے, اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مال امت محمدیہ کے لیے فتنہ بن جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر زندہ تھے اس وقت صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ میں خوف زدہ ہوں, میں ڈرتا ہوں اس دور سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس دنیا کو کشادہ کر دے گا اور تم امیر بن جاؤ گے اور تم مال کے فتنے میں پڑ جاؤ گے. میں ایسے دور سے ڈرتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسرا فتنہ ہے. اور تیسرا فتنہ جو آج کے دور, موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ اگر کہہ لیا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, اور وہ فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے. آئے دن اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے, آئے دن اس طرح کے موضوعات پر خطابات ہوتے ہیں, لیکن میرے عزیز ساتھیوں مناسب ہے کہ اس فتنے والے موضوع کے اندر اس فتنے کو بھی شامل کر دیا جائے جو ارتداد کا فتنہ ہے, جو ہے آنے والی جو ہے گزر جانے والے جو دور ہیں ان 2 سال 3 سالوں میں سب سے زیادہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر پریشان کسی فتنے نے کیا ہے تو وہ فتنہ ارتداد ہے. کیونکہ اس فتنے نے جو ہے مسلمانوں کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. آج مسلم گھرانے کی بچیاں, آج مسلم گھرانے کی بیٹیاں, مسلم گھرانے کی شہزادیاں آج جو ہے بے راہ روی کا شکار ہیں اور اپنے جو
ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوازم کو اختیار کر رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کے موجودہ دور کے اندر ایک بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ جب اس فتنے کے اوپر ہم اور آپ جو ہے غور و فکر کریں گے اور مشاہدہ کرنا شروع کریں گے کہ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہ آخر ہماری گھر کی بچیاں جس کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، وہ بچیاں آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوازم کو اختیار کر رہی ہے، کیوں جو ہے غیر مسلموں کے دین کو جو ہے قبول کر رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ریزن اور وجہ جاننے کی کوشش کریں گے تو ایک ریزن سامنے ابھر کر کے آتی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، وجہ یہی ہے کہ آج ہماری بچیاں جو ہے ہمارے جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کے جو ہے ہندوازم کو اختیار کر رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روکنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچیوں کی پرورش کرنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ آج ہماری گھروں کے اندر بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے گھروں کی حالت تو یہ ہے کہ مسجد سے آزان ہوتی ہے، مؤذن جو ہے مسجد کے مینارے سے آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ایک انسان ہے اس طرح کی آوازوں کو سن لینے کے بعد، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن لینے کے بعد آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ ایک انسان جو ہے اذان کو سن لینے کے بعد اپنی گھروں کے اندر سویا ہوا رہ جاتا ہے، بستروں کے اوپر لیٹا ہوا رہ جاتا ہے، چوک چوراہوں پر جو ہے گپ کرتے ہوئے جو ہے لگ جاتا ہے، اور اس کی چغلی اس کی لان تان کرنے میں اپنے وقت کو گزار دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روکنا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تمہاری کانوں کے اندر یہ آوازیں ٹکرا جائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے لوگوں آؤ مسجد کے اندر نماز کو قائم کر لو، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، جب یہ آواز تمہاری کانوں سے ٹکرا جائے تم فوراً مسجد کے اندر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لو۔ اگر ایک انسان اس طرح کی صداؤں کو سن لینے کے بعد اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے تو آپ غور و فکر کر لیں، تدبر و تفکر کر لیں کہ ایک انسان اپنے گھروں کے اندر جو ہے دینی تعلیمات کے مطابق، روشن تعلیمات کے مطابق وہ انسان اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنے بچیوں کی پرورش کیسے کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک باپ ہے جو نماز سے دور ہے، جو نماز کو قائم ہی نہیں کرتا ہے، گھر کے اندر ماں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، بھائی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بھلا اگر گھر کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرے تو کون پیدا کرے؟ اگر اپنے بچیوں کو نماز کی ترغیب دلائے تو کون دلائے؟ باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، بھائی بھی بے نمازی ہے۔ اگر اپنے بہنوں کو نماز کا راستہ دکھائے، اگر اپنے بہنوں کو جو ہے نماز کے اوپر ابارنا چاہے، نماز کی تلقین کرنا چاہے، تو وہ انسان نماز کی تلقین کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان خود بے نمازی ہے، وہ انسان نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ارتداد کی فتنوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ بڑھاوا دیا ہے وہ چیز ہماری گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر
جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، وجہ یہی ہے کہ آج ہماری گھر کی بچیاں جو ہے ہندوازم کو اختیار کر رہی ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منصوبہ دیا، ہمیں یہ پلاننگ دیا کہ اپنے بچیوں کو ہم بے راہ روی سے روک سکتے ہیں اگر اس حدیث کے اوپر ہم اور آپ عمل کر لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال اس اونٹ سے دیا ہے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو اور اس نکیل کا لگام کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو اور اس اونٹ کی نکیل کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اب وہ اونٹ جس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہے اور اس نکیل کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر چلنے کا حکم دے گا وہیں پر وہ اونٹ چل سکتا ہے، جہاں پر اس اونٹ کو بیٹھنے کا حکم دے دے گا وہیں پر اس اونٹ کو بیٹھ جانا ہوگا۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان اپنے قدم کو دائرہ اسلام کے اندر رکھ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے، اس انسان کی ناک میں نکیل کو ڈال دیا گیا ہے اور اس نکیل کی لگام کو قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب ایک انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب ایک انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ قرآن جو راستہ بتائے گی اسی راستے پر ایک انسان کو چلنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنے بچیوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچیوں کو جو ہے خبردار کرنے کی کوشش کریں کہ اے میری بچیوں سن لو، اے میری بیٹیوں سن لو، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور اس نکیل کا لگام جو ہے قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اے میری بیٹیوں، اور قرآن تمہیں ایک منصوبہ دے رہا ہے، قرآن تمہیں ایک پلاننگ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قوانین کو مقرر کر دیا ہے۔ اے میری بیٹیوں، جب تم اپنے گھر سے باہر قدم رکھو تو جو ہے اپنے سر کے اوپر جو ہے حجاب کو رکھ لیا کرو، اپنے چہرے کے اوپر حجاب کو رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر پردے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر پردے کو جو ہے فرض قرار دے دیا ہے۔ اے میری بیٹیوں، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو پردے کا اہتمام کیا کرو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلا کرو تو پردے میں ملبوس ہو کر کے نکلا کرو۔ اگر ہم اور آپ اس حدیث کے مطابق اگر اپنی بچیوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو میرے عزیز ساتھیوں آپ مطمئن ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کی بچیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کے اندر پھنسنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی فرمان کو بتا دیا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوانین کو بتا دیا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اصول کو بتا دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اسلامی شہزادیوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ اے اسلامی شہزادیوں، اے اسلام کے مائیں اور بہنیں، جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو یہاں سے بھی شروع کریں، ہم اپنے بچیوں کو تربیت کریں کہ جب تمہارا سامنا کسی غیر محرم سے ہو تم اس کے سامنے اپنی آواز کو جو ہے بلند رکھو، اپنی آواز کے اندر کڑاپن رکھا کرو، اپنی آواز کو پست نہ رکھا کرو، اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا نہ کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اسی حدیث کے مطابق ہم اپنے گھروں کی اگر تربیت کرنا شروع کر دیں گے، اپنے بچیوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں ہم
ہم اپنے معاشرے کو بھی فتنہ ارتداد سے بچا سکتے ہیں, ہم اپنے سماج کو بھی فتنہ ارتداد سے بچا سکتے ہیں, اور ہم اپنے گھر کی بچیوں کو بھی فتنہ ارتداد سے روک سکتے ہیں. یہی چیزیں ہمارے گھر کے نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے, یہی چیزیں ہمارے گھر کے نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اگر ہمارے گھر کے نوجوان بھی شراب جیسے جراثیم اور شراب جیسے جو ہے نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے, تو اپنے جو ہے نوجوانوں کو بھی خبردار کر دیا کریں کہ اے میرے نوجوانوں, اے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو, ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے, ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو بھی قرآن کے اس پیغام کو بھی بتائیں اور نوجوانوں کی تربیت کرنا شروع کریں. ابھی شاہد جمال ندوی صاحب نشہ آور چیزوں کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. یہی آیت کریمہ ہے, اپنے نوجوانوں کو بھی اس قرآن آیت کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کریں, اپنے نوجوانوں کو بھی اس آیت کریمہ سے روشناس کرانے کی کوشش کریں. اے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو نجس قرار دے دیا ہے. تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو, شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. اگر اس آیت کریمہ کے تحت اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا شروع کریں اور اس حدیث کے تحت اگر ہم اپنے معاشرے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں, تو میرے عزیز ساتھیوں, ہم اپنے گھر کو جو ہے دینی ماحول میں ڈھال سکتے ہیں اور ہم اپنے گھر کو اسلامی گھرانہ بنا سکتے ہیں اور اپنے بچیوں کو جو ہے ارتداد جیسے فتنے سے روک سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اسی فتنے میں اور ایک بنیادی وجہ جو ہے, ارتداد کے فتنے کو فروغ دینے میں اور ایک بنیادی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے جس ادارے اور جس پلاننگ کے تحت ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا سکیں. میرے عزیز ساتھیوں, سرزمین جو ہے مئو جو ہے دینی تعلیم کے لیے مشہور و معروف ہے. یہاں پر جو ہے دینی تعلیم سے جو ہے ہماری بچیوں کو روشناس کرائی جاتی ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر, ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے نام پر آج جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر وہ باپ اپنے بچیوں کو ایڈمیشن دلاتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے سے ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دینے کے بعد ہم اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنا سکیں, ہم اپنے بچیوں کو جو ہے انجینئر بنا سکیں, ہم اپنے بچیوں کو وکیل بنا سکیں, ہم اپنے بچیوں کو ایڈوکیٹ بنا سکیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا سکیں. میرے عزیز ساتھیوں, ارتداد کے فتنے میں ایک وجہ اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کے تحت ہم اور آپ جو ہے اس دنیا کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں, بچیوں تک جو ہے ہم جو اسلامی تعلیم کو پہنچا سکیں. میرے عزیز ساتھیوں, آج ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر, ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے نام پر جب کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتی ہے, تو میرے عزیز ساتھیوں وہاں پر جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میں چاہوں تو ایک مضمون آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں, بس چھوٹا سا ایک مضمون جس سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کس طرح اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہماری بچیوں کو دین سے پھیرا جا رہا ہے, ہماری بچیوں کو جو ہے ارتداد کے فتنے میں پھنسایا جا رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ آج اعلیٰ تعلیم کے نام پر کس طرح ہماری بچیوں کو فتنہ ارتداد میں جھونکا جا رہا ہے. ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ
हावड़ा से पटना के लिए सफ़र के लिए निकला। मेरे अजीज साथियों, आप इस मजमून से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आला तालीम के नाम पर किस तरह हमारी बच्चियां फितने इर्तिदाद की तरफ जा रही है। वो मजमून निगार कहते हैं कि हमने जो है हावड़ा से रख्ते सफ़र बांधा और ट्रेन के अंदर जो है बैठा और जो है दाखिल हुआ। इतने में मेरे सामने एक जो है सफ़ेद कपड़े में मलबूस, जिसके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक मौजूद थी, वो आदमी मेरे सामने आता है और सलाम अर्ज करता है। उसके पास उसके साथ एक नौजवान लड़की मौजूद थी जो पर्दे में मलबूस थी, और वो इंसान मेरे सामने आता है और वो इंसान मुझे सलाम करता है। मैं सलाम का जवाब देता हूँ। वो आदमी मुझे जो है दीन का आलिम समझ करके मेरे पास आता है और वो आदमी मुझसे आकर के कहता है कि भाई साहब, ये मेरी बच्ची है जो आला तालीम हासिल करने के लिए जो है पटना जा रही है, वहाँ पर हॉस्टल में रह करके आला तालीम हासिल करती है। वो मजमून निगार बयान करते हैं कि मैं उस इंसान को एतमाद में लेता हूँ। वो इंसान मुझसे कहते हैं, वो सूफी बासफा इंसान मुझसे कहते हैं कि मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि ये मेरी बेटी पटना जा रही है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मेरी बेटी की निगहबानी करते हुए पटना की सरजमीन तक ले जाकर के छोड़ दें। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार बयान करते हैं, मैं उस इंसान को एतमाद में लेता हूँ और मैं उस इंसान से वादा कर लेता हूँ। वो इंसान खुशी से ट्रेन से नीचे उतरता है और हावड़ा से वो गाड़ी निकलती है, और इतने में मैं देखता हूँ कि वो लड़की जो है अपने जो है सीट में जा करके बैठ जाती है। एक सीट के अंदर बैठ जाती है जो सिंगल सीट होती है, उसी सीट के ऊपर जा करके बैठ जाती है। इतने में मैं देखता हूँ वहाँ पर के एक हिंदू लड़का आकर के बैठ जाता है, एक गैर मुस्लिम लड़का आकर के बैठ जाता है, जिसके हाथ में एक लोहे का कड़ा बंधा हुआ है, जिसके हाथों में जो है एक लोहे का कड़ा जो है वो इंसान पहना हुआ है और जाफरानी कलर का धागा बंधा हुआ है। मैंने उस नौजवान को देखा, जैसे ही वो नौजवान आकर के उस लड़की के पास आकर के बैठता है, वो लड़की जो है उस इंसान से, उस गैर मुस्लिम से हंस हंस कर के बातें करना शुरू कर देती है। मैं देखता हूँ और खामोश रह जाता हूँ। इतने में मैं देखता हूँ कि अब वो दोनों सरगोशियां करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार बयान करते हैं कि मैंने अपने नजरों से देखा कि वो लड़की जो अभी से कुछ देर पहले जो है बुर्के के अंदर मलबूस थी, अपने चेहरे के ऊपर पर्दे को डाली हुई थी, लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद ये देखता हूं कि वो लड़की अपने चेहरे से पर्दे को हटा चुकी है, अपने चेहरे से जो है बुर्के को हटा चुकी है, और वो नौजवान, वो गैर मुस्लिम नौजवान से बिल्कुल घुल मिल चुकी है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार बयान करते हैं कि मैंने उसी लड़की को देखा जब वो लड़की पटना के अंदर उतरती है। जब पटना के रेलवे स्टेशन के अंदर उतरती है तो मैं उसी लड़की को देखता हूं जो लड़की जो है हावड़ा के अंदर बुर्के के अंदर मलबूस होकर के ट्रेन के ऊपर बैठी थी। अब मैं उसी लड़की को देख रहा हूं कि अपने जिस्म से जो है बुर्के को उतार चुकी है, अपने चेहरे से जो है पर्दे को उतार चुकी है, और अपने पर्दे को जो है, अपने बुर्के को अपने बैग के अंदर रख चुकी है, और हाथ जो है पटना के रेलवे स्टेशन से आम लिबास में निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार बयान करते हैं कि मेरी इस गुनहगार आंखों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार बयान करते हैं कि ये सारी की सारी मंजर को देखने के बाद, इस तरह के जो है मंजर को देखने के बाद, मैंने अपने जहनों के अंदर और मेरे दिल के अंदर, मैंने अपने दिल के अंदर सोचा कि काश ए लड़की तेरे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता। किस तरह तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया था, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें आला तालीम दिलाने के लिए जो है पटना के अंदर भेज रहा है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर अपने बाप की इज्जत को जो है अपने पांव तले रूंध रही है। यहाँ पर उसकी बेटी जो है, जिसके बारे में वो बाप समझ रहा है कि मेरी बेटी जो है परदेश में जा
کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہ بیٹی جو ہے فتنہ ارتداد کے اندر پھنس چکی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ مضمون نگار کہتے ہیں, اے لڑکی کاش تیرے باپ کا نمبر میرے پاس موجود ہوتا. میرے عزیز ساتھیوں, آپ اس مضمون سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر آج ہمارے پاس, اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر, اگر آج ہمارے سماج کے اندر اعلیٰ تعلیم کے لیے منصوبہ نہیں ہے, اگر آج ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے بچیوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو میرے عزیز ساتھیوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اگر اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے, تو یاد رکھنا وہ بچیاں ہو سکتا ہے فتنہ ارتداد کا شکار ہو جائے, فتنہ ارتداد کا شکار ہو جائے. میرے عزیز ساتھیوں, تو آج کے دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک تیسرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے. آج ہمارے ملک کے اندر, ملک ہندوستان کے اندر اس فتنے نے کوہرام برپا کر کے رکھ چکا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ملک کے بڑے بڑے خطبہ اور مقررین آج خطاب کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیجوں سے لوگوں کو یہ پلاننگ اور منصوبہ دے رہے ہیں کہ اپنے مساجد کے اندر اپنے بچیوں کے لیے ایک پروگرام اپنے ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر 15 دنوں کے اندر اس طرح کے پروگرام کو رکھا جائے اور اپنے سماج اور معاشرے کے بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچایا جائے, اسلام کی روشن تعلیمات کو ان تک پہنچایا جائے, تاکہ ہم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روک سکیں اور ارتداد جیسے فتنے سے ہم اپنے بچیوں کو بچا سکیں. میرے عزیز ساتھیوں, اس فتنے کو نہ روک پانے کی وجہ, ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو ہے دوسرے مسلک کے لوگ جو ہے اپنے معاشرے اور سماج کی بچیوں کے لیے مسجد کے دروازے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا ہے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے سے جو ہے دور کر رہے ہیں. اپنے بچیوں کے لیے مسجد کے دروازے کو ہمیشہ جو ہے بند کر چکے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اگر ہم اپنے بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں, اسلام کی روشن تعلیمات کو اگر ہم اسلام کی شہزادیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو میرے عزیز ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا اور یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ بنانا ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے بچیوں کے لیے اس طرح کے ایک پروگراموں کا انعقاد کرنے کی کوشش کریں, جس طرح کے پروگراموں سے ہم اپنے بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں, قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پہنچا سکیں. تب جا کر کے ہم اور آپ ارتداد کے فتنے کو اپنے سماج کے اوپر پھیلنے سے روک سکتے ہیں. تو ایک فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ جو ہے وہ ریاکاری کا فتنہ ہے. چوتھا فتنہ جو ہے وہ ریاکاری کا فتنہ ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر اس طرح جو ہے سنگین فتنہ بن چکا ہے. اس فتنے کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے. ریاکاری کا فتنہ. ایک انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں, بلکہ وہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے, اگر وہ انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر عمل کرتا ہے, تو وہ انسان نیک عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا والے انسان ہمیں نیکوکار سمجھے, تاکہ دنیا والے انسان ہمیں پرہیزگار سمجھے, تاکہ دنیا والے انسان ہمیں جو ہے نمازی سمجھے, اسی لیے نماز کو پڑھتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ریاکاری کا فتنہ ہے. اس فتنے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان ریاکاری کے فتنے کے اندر اگر پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نامہ اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے.
میں ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں, اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر کیا جائے گا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر غنی بنایا ہوگا, جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سخی بنایا ہوگا, جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مالدار بنایا ہوگا, ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے سوال کرے گا, اس انسان سے پوچھے گا, اے انسان بتا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر غنی بنایا تھا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر سخی بنایا تھا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر مالدار بنایا تھا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا تھا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر غنی بنایا تھا. اے انسان بتا, تم نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا؟ تم نے دنیا کے اندر اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم, میں نے تو دنیا کے اندر اپنی دولت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لٹا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لٹا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لٹا دیا. میرے عزیز ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جواب دے گا, کذبتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. تم نے اپنی دولت کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا, تم نے اپنے مال کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا, تم نے دنیا کے اندر اپنے مال و دولت کو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں امیر سمجھے, تاکہ دنیا والے انسان تمہیں غنی سمجھے, تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے. اس لیے تم نے اپنی دولت کو جو ہے لٹایا تھا, اس لیے تم نے اپنی دولت کو جو ہے خرچ کیا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کریں, یہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی باری میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے, جائے اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, کیونکہ اس انسان نے جس چیز کے لیے دنیا کے اندر عمل کیا تھا, جس چیز کے لیے اپنے دولت کو خرچ کیا تھا, اپنی مال کو جو ہے لٹایا تھا, وہ چیز اسے دنیا کے اندر مل چکا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو غنی کہلوانے کے لیے, اپنے آپ کو مالدار کہلوانے کے لیے مال اور دولت کو خرچ کیا تھا. دنیا والے انسان نے اس کو مالدار بھی سمجھا, دنیا والے انسانوں نے اسے غنی بھی سمجھا. اب اس کے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ ریاکاری کا فتنہ ہے, یہ ریاکاری کا انجام ہے کہ اگر ایک انسان اپنی دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اگر اس کے دل کے اندر ریا و نمود پائی جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ اور کوئی اجر نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا, جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان کو نچھاور کیا ہوگا, جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے لگا دیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ شہید ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے کہے گا, اے انسان, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر جو ہے طاقتور بنایا تھا, میں نے تمہیں دنیا کے اندر جری بنایا تھا, میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر جو ہے پہلوان بنایا تھا. بتاؤ تم نے اپنی طاقت سے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ تم نے جو ہے اپنی قوت کے بل پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم, میں نے تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے, میں نے تو دین اسلام کی سربلندی
सरबुलंदी के लिए परवरदिगार आलम मैंने अपनी जान को भी निछावर कर दिया और मैदान जंग में मैं लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। तुमने तो मैदान जंग में इसलिए शहीद होना गवारा किया था ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें ताकतवर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें कुव्वत वाला समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें जरी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें वन मैन आर्मी समझे। ऐ इंसान, जिस चीज को तुमने दुनिया के अंदर चाहा वो चीज तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गई। दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें ताकतवर भी समझा, दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें जरी भी समझा, दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें वन मैन आर्मी भी समझा। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जाए इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। फरिश्ते उस इंसान को जो है मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर ले जाकर के फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, ये जो है रियाकारी का फितना है, ये रियाकारी का फितना है कि अगर एक इंसान जो है दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए कोई अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई बदला मौजूद नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इल्म वाले इंसान को लाया जाएगा, एक कारी को बुलाया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर इल्म को हासिल किया होगा और अपने इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाया होगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से भी सवाल करेगा कि हमने तुम्हें दीन का इल्म अता किया था, हमने तुम्हें दीन का इल्म अता किया था, बताओ तुमने उस दीन के इल्म से लोगों तक, उस दीन के इल्म के लोगों तक कितना पहुंचाया। मेरे अजीज साथियों, वो कारी इंसान जवाब देगा, वो अहले इल्म जवाब देंगे कि परवरदिगार आलम, मैंने तो दीन को जो है दीन के इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए रात और दिन को एक कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से भी यही कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। तुमने जो है दुनिया के अंदर जो है इल्म को इसलिए नहीं फैलाया कि दीन की सरबुलंदी हो, दीन की जो है सरबुलंदी हो, तुमने इसलिए नहीं फैलाया, बल्कि तुमने दीन के इल्म को इसलिए फैलाया ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें कारी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें एक बड़े अदीब समझे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस इंसान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला भी हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा इस इंसान को भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि इस इंसान ने जो दुनिया के अंदर चाहता वही चीज इसे दुनिया के अंदर मिल गई। अब इसके लिए यहां पर कोई बदला नहीं है, अब यहां पर इसके लिए कोई बदला नहीं है। मेरे अजीज साथियों, आज कितने ऐसे इंसान हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है, इल्म होने के बावजूद भी वो इंसान इल्म को पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, और आज ऐसे इंसान जो है दूसरों की जो है टांग खींचने में लगे हुए हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी एक आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर भी बयान कर दिया कि उन नमाजियों के लिए वैल है जो लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं और जो लोग नमाजों के अंदर सहव किया करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वैल नामी जहन्नम है। मेरे अजीज साथियों, तो ये फितना जो है रियाकारी का फितना है। हमें और आपको इस तरह के फितनों से बचने की ज़रूरत है और अपने घरों से इस तरह के फितनों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुआशरे के अंदर तो कई तरह के फितने मौजूद हैं, अगर गुफ्तगू किया जाए तो एक लंबे वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे अजीज साथियों, ये 4 फितने मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए और
اور میں نے قرآن اور حدیث سے اس طرح کے فتنوں کے ازالے کے بارے میں فرمایا اور اس طرح کے فتنوں سے بچنے کے بارے میں فرمایا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو باتیں آج یہاں پر اور اس پروگرام سے جو باتیں آج لوگوں تک پہنچی ہے، چاہے وہ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ کے تعلق سے ہو یا ناظم جلسے کے تعلق سے جلسے کی طرف سے ہو یا پھر صدر اجلاس کی طرف سے ہو، جو بھی باتیں جو ہے سامعین تک پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اس پروگرام کو جو ہے نیک نیتی کے ساتھ رچایا اور بسایا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ان نیک نیتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی اس طرح کے پروگراموں کو جو ہے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔